السلام علیکم ناظرین، فلاح بشر چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم جو ہے وہ دعا کے بارے میں بات کریں گے کہ ہمیں دعا مانگتے وقت کن الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے، کن الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے، ہمیں کون سی دعائیں مانگنی چاہیے اور کون سی دعائیں مانگنے سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کی بھلائی حاصل کر سکیں، ہم جو ہے اللہ کی رحمت حاصل کر سکیں۔ تو اس ضمن میں آپ کے سامنے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جو کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے شخص کی عیادت کے لیے تشریف لے کر گئے جو کہ بیماری کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ تم نے کوئی ایسی دعا تو نہیں مانگی تھی یا اللہ سے کسی قسم کا کوئی سوال تو نہیں کیا تھا؟ تو اس شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں جی، میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اللہ سے سوال کیا تھا کہ اے اللہ، تو نے جو مجھے آخرت میں سزا دینی ہے تو مجھے دنیا میں ہی دے دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ہے، نہ تو اس بات کی استطاعت رکھتا ہے اور نہ ہی طاقت رکھتا ہے، تو تجھے یہ دعا نہیں مانگنی چاہیے تھی، تجھے یہ دعا مانگنی چاہیے تھی جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا کی اور وہ اللہ نے اس کو شفا دی۔ تو ہمیں جو ہے ہمیں بھی اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمیں دعا مانگتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کیا دعا مانگ رہے ہیں تاکہ ہم جو ہے دعا سے اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگ سکیں۔ اور اسی ضمن میں ایک اور حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سی دعا ہے جو کثرت سے مانگتے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے جو دعا کثرت سے مانگتے ہوئے دیکھا ہے وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی اس دعا کا اہتمام کرتے تھے اور اس کو کثرت سے پڑھتے تھے، اور اگر جو ہے کوئی اور دعا مانگنی ہوتی تو اس دعا کو اس کا حصہ بنا لیتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس دعا کو کثرت سے مانگیں، اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں، اس کو کثرت سے مانگیں، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کثرت سے مانگی ہے تاکہ ہم اللہ سے دنیا کی بھی بھلائی حاصل کر سکیں، آخرت کی بھی بھلائی حاصل کر سکیں، اور ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ دوزخ کی آگ سے بچا سکیں۔ تو ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم جو دعا مانگ رہے ہیں کیا وہ ہمارے لیے بھلائی کا سبب ہے یا ہمیں کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو ہمیں وہ دعائیں مانگنی چاہیے جو ہمیں جو ہے وہ اللہ کے قریب کریں، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا سبب بنے، دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کرنے کا سبب بنے۔ تو امید ہے کہ ہم یہی دعاؤں کا اہتمام بھی کریں گے اور ہمیں جو ہے اللہ اس بات کی توفیق بھی عطا فرمائے اور جو ہے وہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر۔